السلام علیکم دوستو، تاریخ عالم میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہلاکو خان جو کہ تاریخ کے سب سے شفاق ترین قاتل تھے ان کی زندگی کا ایک جائزہ لیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تاریخ عالم سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو تاریخ سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو ہلاکو خان محض 9 سال کا تھا جب اس نے اپنا پہلا شکار کیا۔ اس کا پہلا شکار ایک جنگلی بکری تھی جو اس نے اپنے بڑے بھائی قبلائے خان کے ساتھ مل کر شکار کی تھی۔ پھر وہاں کی رسم کے مطابق ہلاکو خان کے دادا نے ہلاکو خان کی انگلی زخمی کر کے ان کا خون شکار کے خون میں ٹپکایا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ہلاکو خان نے آفیشیلی طور پر شکار کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ جب چنگیز خان کی موت ہوئی تو ہلاکو خان اپنے دوسرے چچا زاد بھائیوں کی طرح گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب ہلاکو خان کا بڑا بھائی مونکے خان منگولوں کا خاقان یعنی خانزاف خان بنا تو اس کی قسمت بھی کھل اٹھی۔ مونکے خان نے اپنے بڑے بھائی قبلائے خان کو چین فتح کرنے بھیجا تو اس کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو مسلم دنیا فتح کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہلاکو خان کو ایران کا گورنر بنایا اور اسے مصر تک پھیلے ہوئے اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دے دیا۔ مونکے خان نے ہلاکو خان کو حکم دیا کہ آمو دریا سے لے کر مصر کے صحراؤں تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دو۔ جو کوئی تمہارے سامنے جھک جائے اس سے مہربانی اور خوش دلی سے پیش آنا، لیکن جو کوئی تمہارے سامنے مزاحمت کرے اسے ذلت کے پاتال میں پھینک دینا۔ 19 اکتوبر 1253 عیسوی کو ہلاکو خان منگول سلطنت کے دارالحکومت قراقرم سے روانہ ہوا۔ اس کے پاس اس وقت کم و بیش 1.5 لاکھ کی فوج تھی۔ یہ لشکر سمرقند اور پھر نیشاپور کے راستے سے ہوتا ہوا ایران کے صوبے قزوین پہنچ گیا۔ یہاں ہلاکو خان کا پہلا امتحان اس کا منتظر تھا۔ یہ امتحان ایک قلعہ تھا جسے قلعہ الموت کہا جاتا تھا۔ یہ باطنی فرقے کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا اور یہ شفاق قاتل تھے۔ ان کو تاریخ میں حشاشنز یا اساسنز کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ قلعہ الموت البرز کے دشوار گزار پہاڑی سلسلہ میں واقع تھا جس طرح کہ آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد بھی بہت سے چھوٹے بڑے قلعوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ 1256 عیسوی میں ہلاکو خان نے ایک قلعہ محاصرے میں لے لیا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا گرینڈ ماسٹر رکن الدین قلعہ الموت کے قریب ایک چھوٹے سے قلعے میں چھپا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے اس قلعہ پر ایک زبردست حملہ کیا اور ایک ہفتے کے بعد رکن الدین کو گرفتار کر لیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ ہلاکو خان نے گرینڈ ماسٹر رکن الدین سے زبردستی ہتھیار ڈلوانے کا حکم لکھوایا اور تمام قلعوں میں بھیج دیا۔ یہ حکم نامہ دیکھتے ہی تمام قلعوں نے ہتھیار ڈال دیے اور منگول فوج ان قلعوں میں داخل ہو گئی اور حفاظتی دیواریں گرا دیں اور مقامی آبادی کو قید کر لیا۔ لیکن اساسنز کا ہیڈ کوارٹر قلعہ الموت کے محافظ تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ہلاکو خان نے اس قلعے کو سخت محاصرے میں لے لیا لیکن مزاحمت بہت بڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ اس نے محافظوں کے سامنے ایک پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں اپنی فیملی اور مال سمیت جانے دیا جائے گا۔ محافظوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنے جان اور مال بچا کر بھاگ گئے۔ اس طرح یہ قلعہ بھی ہلاکو خان کے قبضے میں آ گیا اور وہ اپنے پہلے امتحان میں کامیاب ٹھہرا۔ واضح رہے کہ اس فتح کے بعد مشہور ماہر فلکیات نصیر الدین طوسی بھی اسی قلعے سے برآمد ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد ہلاکو خان نے انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا تھا۔ قلعہ الموت کی فتح کے بعد ہلاکو خان ایران کے شہر ہمدان کو اپنا بیس بنا کر وہیں چلے گئے۔ اب ان کے سامنے ان کا دوسرا امتحان منتظر تھا جو کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر بغداد تھا، لیکن اس کے سامنے ایک بڑی مشکل تھی کہ جب ہلاکو خان روانہ ہو رہے تھے تو ان کے بھائی مونکے خان نے انہیں تاکید کی تھی کہ بغداد پر حملہ بالکل نہ کرنا۔ مونکے خان چاہتا تھا کہ بغداد کا خلیفہ یعنی مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ منگولوں کی بغیر لڑائی کے اطاعت کر لے، لیکن مونکے خان نے کہا تھا کہ اگر وہ اطاعت نہ کرے تبھی بغداد پر حملہ کرنا۔ لیکن منگول سلطنت کے اندر موجود کچھ اور عناصر بھی تھے جو ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ ان میں عیسائی پیش تھے کیونکہ صلاح الدین ایوبی کے سے شکست کھانے کے بعد ان کا مشرق وسطی میں کنٹرول کمزور ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ منگولوں کے ذریعے مسلمانوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کر لیں۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ہلاکو خان کی بیوی ڈوگس خاتون بھی ایک عیسائی تھیں۔ اس کے علاوہ جارجیا اور آرمینیا
دنیا کے عیسائی ریاستوں نے بھی ہلاکو خان کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ موقع خان کی ہدایت کے مطابق ہلاکو خان نے بغداد کے خلیفہ معتصم باللہ کو ایک خط لکھا۔ ہلاکو خان نے خط میں خلیفہ کو اپنے غضب سے ڈرایا اور کہا کہ ہمارا مقابلہ نہ کیا تو تمہیں خلیفہ رہنے دیا جائے گا، لیکن مقابلے کی صورت میں کسی رحم کی امید نہ کرنا۔ اس خط سے خلیفہ نے خوف زدہ تو ہونا نہیں تھا۔ انہوں نے واپس ایک زبردست خط لکھا کہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں خوشیاں مناتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا ہے اور تم خود کو ساری دنیا سے بڑا سمجھنے لگے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ستارے کو زنجیروں میں جکڑ دو گے۔ تم نہیں جانتے مشرق سے مغرب تک ہر مسلمان ہمارے دربار کا غلام اور ہماری فوج کا حصہ ہے۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، ورنہ ہمارے پاس لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے تیار کھڑی ہے۔ عین اسی وقت جب یہ خط و کتابت چل رہی تھی تو خلیفہ کا وزیر اعظم ہلاکو خان کے ساتھ مل کر اسے بغداد پر حملے کے لیے اکسا رہا تھا۔ ہلاکو خان نے حملے سے پہلے خلیفہ کو آخری وارننگ بھیجی، جس میں لکھا تھا کہ چاند تبھی چمکتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے، یعنی خلیفہ کی طاقت تبھی استعمال ہوگی جب منگول سورج چھپ جائے گا۔ لیکن اس وقت تو یہ ہونا نہیں تھا۔ جب یہ پیغام خلیفہ کو ملا تو خلیفہ نے پیغام لانے والوں کو گلیوں میں گھسیٹ کر خوب ذلیل کیا۔ یہ عباسی خلیفہ کا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ جب ہلاکو خان جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تو خلیفہ یہ سن کر گھبرا گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہلاکو خان مسلمانوں کے خلیفہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ لیکن ہلاکو خان کی تیاریاں دیکھیں اس نے تو اس کے اوزان قطع ہو گئے۔ اس نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو کیا ہوگا۔ نجومی درباری تھا، شاہی لحاظ سے اس نے جواب دیا اور کہا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو سورج چھپ جائے گا، چاند نہیں نظر آئے گا اور زمین بنجر ہو جائے گی، اور ہلاکو خان نے اگر حملہ کیا تو وہ خود بھی 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ تو خوش ہو گیا، لیکن ہلاکو خان نے جب یہ خبر سنی تو اس نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہا کہ خلیفہ کے نجومی نے جو باتیں کہی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہلاکو خان کے نجومی نے بھی کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ہلاکو خان غصے میں آ گئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد نصیر الدین توسی کو ہلاکو خان نے بلایا جو اس وقت ان کے دربار میں تھے، اور انہیں کہا کہ تم بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ نصیر الدین توسی بہت ذہین اور عقل مند تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو معتصم باللہ کی جگہ ہلاکو خان کا راج چلے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان خوش ہوئے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کی تیاریاں دیکھ کر خلیفہ گھبرا گیا اور اس نے ہلاکو خان کو خط لکھا کہ تمہیں جتنا سونا چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن حملہ نہیں کرنا۔ اب ہلاکو خان نے جواب دیا کہ باتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب میں تمہیں اپنے سامنے ایک قیدی کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ہلاکو خان ہمدان سے بغداد کی طرف روانہ ہوا تھا تو اس وقت اس کی فوج کچھ کم تھی، لیکن بغداد تک پہنچتے اس کے پاس 3 لاکھ کے آس پاس فوج تیار ہو چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ کے پاس کل ملا کر 60,000 سپاہی تھے۔ اس وقت کا بغداد یعنی 13ویں صدی کا بغداد 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ دریا کے ایک طرف تھا جبکہ دوسرا دوسری طرف۔ ایک حصہ چھوٹا تھا، گول تھا اور بوسیدہ یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جو تھا وہ اصل شہر کہلا سکتا تھا۔ اس میں شاہی محل تھا، سرکاری دفاتر تھے، بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور دوسرے بڑے لوگوں کی رہنے کی جگہ تھی۔ اس لڑائی میں خلیفہ سے سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اپنے 20,000 بہترین گھڑ سوار شہر کے دوسری طرف چھوٹے شہر کی طرف جو فوج ٹھہری تھی ہلاکو خان کے اس پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ وہاں پہلے سے خلیفہ کی فوج کے لیے ایک ٹریپ موجود تھا کہ وہ ایک چھوٹی نہر میں انہوں نے باندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی خلیفہ کی فوج پسپا ہوتے ہوئے منگول فوجوں کے پیچھے نہر تک پہنچی تو منگولوں نے وہ بند کھول دیے اور خلیفہ کی تقریباً تمام فوج ڈوب گئی، اور جو بچے کچھ سپاہی تھے انہیں منگولوں نے چن چن کر قتل کر دیا۔ یہ خلیفہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا، اس سے اس کی دوسری فوج کے بھی حوصلے پست ہو گئے۔
28 جنوری سے 4 فروری تک منگول فوج نے لگاتار بغداد شہر پر بمباری اور گولہ بارود کی بارش جاری رکھی۔ اس دوران شہر کے سب سے بڑے برج العجمی کو کافی شدید نقصان ہو گیا تھا اور اس میں ایک بڑا شگاف پڑ چکا تھا، جبکہ برج العجمی سے لے کر ایک دوسرے چھوٹے برج کے درمیان کی دیوار ٹوٹ گئی تھی اور اس پر منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب منگول جب چاہتے شہر کے اندر لوٹ مار کر سکتے تھے، کیوں اس طرح بغداد کی لڑائی عملاً ختم ہو چکی تھی۔ اب خلیفہ اور ہلاکو خان کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلے اس بات چیت میں اس نجومی کو بلوایا جس نے کہا تھا کہ ہلاکو خان اگر بغداد پر حملہ کرے گا تو ایک سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ ہلاکو خان نے اسے بلوایا کہ اگر تم نے کہا تھا کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دو، اس لیے میں تمہیں اب قتل کر دیتا ہوں۔ ہلاکو خان نے اس نجومی کو قتل کر دیا۔ 10 فروری 1258 عیسوی کو خلیفہ شہر کے دوسرے معززین کے ساتھ ہلاکو خان کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو بغیر کسی پیش کی شرط کے خلیفہ کے حوالے کر دیا اور تمام فوجیوں سے بھی ہتھیار ڈلوا دیے گئے۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے حکم کے مطابق تمام ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں کو شہر سے باہر لے جا کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شہر کی دیواریں گرا دی گئیں اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اس قتل عام میں کم از کم 8 لاکھ لوگوں کو قتل ہوا اور ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ جس کی چاہیں عزت لوٹیں، جس کو قتل کریں اور جس کو چاہیں مال لوٹ لیں۔ اس کے بعد تمام شہر کو آگ لگا دی گئی اور اس تباہی میں مسلمانوں کی عظیم سرمایہ کتابوں کی ایک بڑی لائبریری بیت الحکمہ بھی جل کر خاک ہو گئی اور اس کی تمام کتابیں جو بچی کچی تھیں ان کو دریا میں بہا دیا گیا اور یہ اتنی زیادہ تھیں کہ دریا کا پانی ایک ہفتے کے لیے نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کو خلیفہ کو کس طرح قتل کیا گیا اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ کے اوپر گھوڑے دوڑا کر اسے قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اسے ایک چھوٹے سے گنبد یا مینار کے میں چبوا دیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھوک پیاس سے مر گیا۔ اور اس طرح ان دونوں میں سے کون سی روایت سچی ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور انشاءاللہ ہم دوسرے کیس میں آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کون سا ایسا منگول حکمران تھا جس نے ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور وہ مسلمان کیسے ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کیس میں ہم ہلاکو خان کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اگر آپ ہلاکو خان کے عبرتناک انجام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل تاریخ عالم کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں، اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام آئی ڈی کو بھی فالو اور لائک کر لیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔